کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا گیا، اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھا گیا، اس مہینے میں شادی بیاہ کو ناجائز سمجھا گیا، اس مہینے کے اندر خرافات کی گئیں۔ اس شہادت کی آڑ میں، اس شہادت کو بہانہ بنا کر، اس شہادت کو بہانہ بنا کر بہت بڑے بڑے کام کیے گئے۔ یہ آیت پارہ نمبر 2 ہے، تیسرا رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے دربار میں حاضری کا ایمان رکھتے ہیں۔ کان کھول کر کے سنو اور دل کے کانوں سے سنو، اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، اور آ سکتی ہے، کوئی بعید نہیں ہے، بڑے بڑے نبیوں پر آئی، بڑے بڑے صحابہ پر آئی، تابعین پر آئی، بزرگان دین پر آئی، اولیاء کرام پر آئی، اسلاف اعظام پر آئی، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اسی طریقے سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آرام کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ جنت میں کوئی پریشانی نہیں، جنت میں کوئی بیماری نہیں، جنت میں کوئی آفت نہیں، جنت میں کوئی مصیبت نہیں۔ دنیا کے اندر پریشانی بھی آئے گی، دنیا کے اندر مصیبت بھی آئے گی، دنیا کے اندر الجھن بھی ہوگی، دنیا کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی۔ قرآن کریم کہتا ہے، اے ایمان والو، اگر ایسا ہو جائے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین نے 2 نسخے بتائے ہیں اور فرمایا اگر پریشانی آ جائے سب سے پہلی چیز صبر ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی عبدالولی قاسمی، مفتی عبدالولی قاسمی۔ ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں، اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آپ کو غم ہوا ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ صبر کیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین، آپ ماتم کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کی ساری تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں بھی آپ کو ماتم کا ذکر نہیں ملے گا۔ اگر کسی کتاب میں ماتم کا ذکر مل جائے تو مجھے لا کر کے دکھا دیجئے، اس لیے کہ سب سے بڑی کتاب قرآن کریم کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے، اور نمبر 2 نماز کے ذریعے۔ اگر آپ پر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے
परेशानी देने वाला भी रब्बुल आलमीन है, मुसीबत देने वाला भी रब्बुल आलमीन है, मुसीबत को टालने वाला भी रब्बुल आलमीन है। हम दूसरों के सामने अपना दुखड़ा सुनाने के बाद बजाय 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने सजदा करें। रब्बे जुल जलाल की कसम, वो रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस आयत करीमा से पता चलता है अगर कोई आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए तो सब्र कीजिए और नमाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब अल्लाह हमारे साथ होगा, क्या मतलब इसका? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, यानी आप हमारे कांधे से कांधा मिला करके चलिए, आप हमारा साथ दीजिए। आप हर मोड़ पर अल्लाह कहते हैं कि तुम सब्र करके तो देखो, नमाज पढ़ के तो देखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जिसका अल्लाह साथ दे दे फिर उसे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी का मोहताज नहीं है।